آج ہمیں جناب حکیم شہباز چودھری صاحب کو گولڈ میڈل پہنایا ہے اور تعریفی اسناد بھی دی ہے. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا رب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب. پیارے بھائی اور بہنوں، بہت عرصے سے جناب ظفر اللہ امبالوی صاحب اور ان کے کچھ حواری جو ان کے شاگرد ہیں، وہ میرے خلاف ایک بہت ہی منفی، جھوٹی اور بے بنیاد مہم جو ہے وہ چلا رہے تھے. ان سے پہلے عبدالوہاب شیرازی صاحب، انہوں نے بھی ایک بھرپور منفی مہم چلائی تھی. جب ہم نے اس کی کچھ چھان پھٹک کی تو اس کے پیچھے سے بھی ظفر اللہ امبالوی صاحب اور ان کے یہ شاگرد اور کچھ اور دوسرے لوگ وہی نکلے. فرق صرف یہ تھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ پیچھے تھے جو اپنے آپ کو تحریک تجدید طب پاکستان کے کوئی صدر کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور عبدالوہاب شیرازی جو کہ ایک 100% جعلی حکیم تھا، اس کو انہوں نے استعمال کیا اور اس نے ایسی بے بنیاد اور جھوٹی مجھ پر ویڈیوز بنائی کہ جن کا نہ کوئی سر تھا نہ کوئی پیر تھا، اور اللہ کی شان کہ وہ خود ہی اپنے ہاتھوں رسوا ہو گیا. میں تو اس کے لیے دعائیں کرتا رہا، لیکن آخر ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. عبدالوہاب شیرازی میرے خلاف حسد اور جھوٹ میں اس قدر اندھا ہوا کہ اس نے ایسی ویڈیوز بنا دی کہ اس کا اپنا سارے کا سارا جو باطن تھا وہ دنیا کے سامنے آ گیا، اور اس کا جو لبادہ اس نے اوڑا ہوا تھا وہ اتر گیا. اب اس کے جانے کے بعد محترم ظفر اللہ امبالوی صاحب نے اور ان کے شاگردوں نے خود مورچہ سنبھال لیا. میرے خلاف مختلف واٹس ایپ گروپوں میں منفی کمپین شروع کر دی گئی. یہ تمام تر میسیجز میرے پاس محفوظ ہیں. اب اس کے جواب میں نے ان کو کچھ چیلنج بھی دیے. میرے چیلنج ان کے پیچھے ہیں اور یہ آگے بھاگے ہوئے ہیں اور مختلف بہانوں سے راہ فرار اختیار کیا ہوا ہے. میں نے جب تھوڑی سی چھان پھٹک کی تو مجھے پتہ یہ چلا کہ جناب ظفر اللہ امبالوی صاحب جو خیر سے تحریک تجدید طب پاکستان اس کے صدر ہیں اور اس جماعت کو نیشنل کونسل فار طب کے الیکشن میں انتخاب بھی لڑوا چکے ہیں، کینڈیڈیٹ بھی منتخب کر کے ان کو الیکشن بھی لڑوا چکے ہیں، یہ خیر سے 100% جعلی حکیم ہے اور ان کا طب کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. اب یقیناً یہ بات میرے لیے بھی حیرت انگیز تھی. میں نے مزید تحقیقات جو تھی وہ کی کہ واقعی یہ بات سچ ہے. تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ واقعی ظفر اللہ امبالوی صاحب جو ہیں وہ تو سرے سے طبیب ہی نہیں ہیں. ان کے وہ میسیجز جو انہوں نے میرے خلاف مختلف واٹس ایپ گروپوں میں کیے، عوام الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور اطباء کرام کو، میرے شاگردوں کو اور دوسرے بہت سارے لوگ جو واٹس ایپ گروپوں وغیرہ میں ہوتے ہیں ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی. اس کے جواب میں یہ آج ویڈیو جو ہے وہ بنا رہا ہوں. یہ ایک پرچی آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. یہ ایک خاتون ہے اور خیر سے ظفر اللہ امبالوی صاحب کے کوئی شاگرد ہیں. ان کے تمام وائس میسیجز جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے. ان کو پیش کیا گیا ظفر اللہ امبالوی صاحب کی خدمت میں. ظفر اللہ امبالوی صاحب نے ان کو عضلاتی صابی تشخیص کیا، یہ دوائیاں دی، پرچی پہ نمبرز کی صورت میں موجود ہیں، اور نیچے ایک نوٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ ملاحظہ فرمائیں. اس پہ حب صابر، تریاک نمبر 4 اور ساتھ تریاک میدہ جو ہے وہ دوائی دی گئی ہے. اب اس خاتون کو دوسرے مسائل کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر بھی تھا اور یہ خاتون حالت حیض میں تھی. حالت حیض میں جناب ظفر اللہ امبالوی صاحب
انہوں نے اس کو یہ ادویات دیں، دوائی کھانے کے بعد اس قدر بلیڈنگ شروع ہوئی اور بلڈ پریشر اس قدر شوٹ کر گیا کہ وہ فوری طور پر اس مریضہ کو ایمرجنسی لے کے جانا پڑا۔ ایمرجنسی میں جا کے ڈاکٹرز نے بہت محنت کر کے اس کی جان تو بچا لی۔ جب ظفر اللہ امبالوی صاحب کی خدمت میں اس شاگرد صاحب نے دوبارہ میسج کیا اور اس کے جواب میں جناب ظفر اللہ امبالوی صاحب نے کیا فرمایا، ملاحظہ فرمائیں جناب ظفر اللہ امبالوی صاحب کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی ایسی مریضہ جس کے چیسٹ میں گلٹی ہو، سرطان سدی ہو، جو ہے چیسٹ کا کینسر ہو، تو اس کو گلٹی کو تحلیل کرنے کے لیے تو یہ دوائی دینی پڑتی ہے۔ اگر اس میں آپ کو کوئی خون آنے کا مسئلہ بنا تھا تو مجھے فون پہ پوچھ لیتے۔ آپ 110 اور 115 روک کے صرف 15 نمبر کھاتے رہتے تو یہ علامات اس کی وہی کنٹرول ہو جانی تھی اور پھر دوبارہ اس کی دوائی ایڈجسٹ کر لیتے۔ بلڈ پریشر کے لیے تو میں ایسے مریض کو ساتھ ضرور کہتا ہوں کہ بلڈ پریشر کے لیے آپ نے ایلوپیتھ کی دوائی دینی ہے، کیونکہ میں دیسی دوائی نہیں دے سکتا۔ دیسی دوائی ٹھنڈی ہے اور میں حرارت پیدا کرنا چاہ رہا ہوں جس مریض کے جسم میں یورک ایسڈ کو اعتدال کرنے کے لیے، عضلاتی گلٹیوں کو تحلیل کرنے کے لیے، تو اس لیے میں اسے دیسی دوائی بلڈ پریشر کی نہیں دیتا۔ تو یہ یورک ایسڈ میں بلڈ پریشر ویسے بھی ہائی ہوتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے دوائی سے بھی ہائی ہو گیا ہو، کیونکہ تریاکی دوائی ہے۔ تو آپ ٹھیک ہے، ایمرجنسی میں ہے تو علاج کرا رہے ہیں، اللہ ان کو شفا دے۔ محترم ظفر اللہ امبالوی صاحب اپنے اس شاگرد کو یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو آپ ایلوپیتھی ادویات استعمال کروائیں ہائی بلڈ پریشر کے لیے۔ میں تو سب کو کہتا ہوں کہ وہ یہی کام کریں۔ اب دیکھیں کہ کیا حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پوری زندگی ایلوپیتھی کے خلاف فرنگی طب غیر علمی اور غلط ہے جیسی کتابیں لکھی، ان کی جماعت کے صدر اپنے مریضوں کو کیا مشورہ دے رہے ہیں اور پھر آخر میں دعا بھی کر رہے ہیں کہ اس مریضہ کی جان بچ گئی ہے تو اللہ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ان نظریہ مفردزا کے جو اکابرین ہیں اور اپنے آپ کو استاذ الحکمہ کہتے ہیں، اور ان کے شاگردوں کا کیا حال ہوگا، میں تو یہ سوچ کر حیران ہو جاتا ہوں۔ ان کی غلط تشخیصوں کی تباہ کاریاں، یہ کل مجھے ایک بھائی نے اپنی داستان دریا خان سے بھیجی تھی، یہ وائس میسیجز ان کے جو ہیں وہ آپ بھی سن لیں۔ السلام علیکم حکیم شہباز امان صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ حکیم صاحب، میں طارق تارڑ، ضلع بکھر، تحصیل دریا خان سے بول رہا ہوں۔ تو جو آپ نے ویڈیوز بنائی ہیں، جو حکیموں کو چیلنج کیا ہے، ظفر اللہ امبالوی صاحب کو اور بھی جتنے حکیم ہیں ان کے شاگرد وغیرہ، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو غلط تشخیص کرتے ہیں اس سے مریض کا بڑا نقصان ہوتا ہے، مریض پہلے سے بھی زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو میں ایک آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں کہ پچھلے سال میری طبیعت خراب ہوئی تھی اپنا مارچ میں، تو میں اپنا حکیم سید نعمت علی شاہ کے پاس گیا پہلے۔ انہوں نے میری تشخیص کی، انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارا مزاج عضلاتی غدی ہے، انہوں نے مجھے دوائی دے دی۔ وہ میں نے 8 دن دوائی کھائی تو مجھے کوئی فرق نہ پڑا، بلکہ پہلے سے بھی میری طبیعت خراب ہو گئی۔ پھر میں گیا حکیم ظفر اللہ امبالوی صاحب کے پاس، تو انہوں نے بھی میری تشخیص کی۔ پہلے ان کے 2 شاگرد تھے جو ان کے پاس سیکھ رہے تھے، انہوں نے چیک کیا، انہوں نے بھی مجھے پرچی بنا کے دی کہ عضلاتی غدی۔ پھر جب حکیم صاحب نے ظفر اللہ امبالوی صاحب نے چیک کیا تو انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ عضلاتی غدی مزاج ہے، دوائی دے دی۔ لیکن میں ان کی دوائی 3 مہینے اور 10-12 دن میں کھاتا رہا۔ میرا 110 کلو میرا وزن تھا، 110 کلو پہ 90 کلو پہ میرا وزن آ گیا اور مجھے چکر آنے شروع ہو گئے، بالکل میں کمزور ہو گیا۔ تو پھر میں نے دوبارہ جو ہے نا رابطہ کیا صاحبزادہ حکیم صاحبزادہ رشید الرحمان صاحب سے، تو وہ اس وقت اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ تو پھر وہاں انہوں نے کہا کہ میں ادھر اپنے بیٹے کے پاس ہوں تو 10-15 دن کے لیے تم آ جاؤ میرے پاس۔ تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے جب میرا مزاج دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا مزاج جو ہے وہ تو اعصابی غدی ہے۔ تو پھر انہوں نے مجھے دوائی دی اور خوراکیں بھی میری چینج کی، تو میں جو ہے نا ان کی دوائی میں کھاتا رہا اور میں ٹھیک ہو گیا، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ تو پھر میرا حکیم صاحب زیادہ رشید الرحمان صاحب کے ساتھ بڑا اچھا جو ہے، ان کے ساتھ میرے وہ بھائیوں جیسے ہیں، میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں، میرا ان کے ساتھ بڑا پیار ہو گیا ہے۔ تو بلکہ 1-2 دفعہ وہ میرے پاس بھی آئے بھی ہیں، ادھر بھی میں نے ان کو اپنے ہاں بلایا بھی تھا۔ تو یہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے۔ اور میں ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حکیم صاحب زیادہ رشید الرحمان صاحب نے مجھے یہ بھی آپ کے بارے میں بھی نا کافی باتیں ہوتی رہی، تو انہوں نے کہا کہ یار وہ بالکل جو ہاتھ دیکھ کے وہ تشخیص کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا رہا ہوں، انہوں نے کہا
کہ میں حکیم شہباز امان کے پاس بیٹھا رہا ہوں اور میں کچھ مریض میں نے دیکھے 10-15 مریض انہوں نے بتایا، اور جو ہی میں نے نبض دیکھ کے تشخیص کی وہی انہوں نے ہاتھ دیکھ کے کی آپ کا انہوں نے کہا۔ تو آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، تاکہ جو لوگ ان کے پاس دوائی لینے کے لیے جاتے ہیں وہ الٹا ان کا مزاج ہی نہیں صحیح ان کو پتہ چلتا۔ یہ جتنے بھی حکیم ہیں، یہ ظفر اللہ بالوی وغیرہ، تو یہ جو ہے آپ نے بالکل ٹھیک کیا ان کو جو چیلنج کیا، میں بڑا خوش ہوں۔ السلام علیکم محترم حکیم شہباز امان صاحب، طارق تارڑ بول رہا ہوں بھائی جان۔ میں نے جو آپ کو وائس کیا ہے آپ اس کو اپنی ویڈیو میں لگائیں۔ تو میرا بتانے کا آپ کو یہ مقصد ہے کہ یہ جتنا بھی آپ نے یہ جو چیلنج کیا اور جو یہ حکیم بنے ہوئے ہیں، جو بھی اپنا حکیم سید نعمت علی شاہ صاحب تھے یا یہ بالوی صاحب ہیں، تو ان کو بالکل تشخیص یہ غلط کرتے ہیں۔ اور میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی میرے بہن بھائی یہ میرا میسج سنیں گے، قانون مفرد عذاب بالکل ٹھیک ہے۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی طریقہ کار یہ علاج کا جو بھی ان کا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس طرح کے حکیموں کے پاس نہ جایا کریں لوگ جن کو نبض دیکھنا نہیں آتی۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ نے یہ میرا میسج جو ہے یہ اپنی ویڈیو میں لگا دینا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اور آپ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔ یہ جو ظفر اللہ امبالوی صاحب کی پرچی ہے، اس کو غور سے دیکھیں۔ اس پرچی پر میں یہ بات دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں کہ ان کی طبی قابلیت تک درج نہیں۔ صاف مطلب کہ 100% جعلی حکیم ہے۔ اصلی جو حکیم ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ فاضل طب والجراحت لکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو پاکستان میں مروجہ قوانین ہیں ان کے مطابق اپنی پرچی پہ آپ نے FTJ بھی لکھنا ہے، نیشنل کونسل فار طب کی رجسٹریشن بھی لکھنی ہے، پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی رجسٹریشن بھی لکھنی ہے۔ یہ میں اپنی پرچی جو ہے اپنے مکتب کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ پرچی جو ہے اس نمونے کی پاکستان بھر میں اصلی حکیموں کی پرچی ہوگی، اور یہ جو نمونہ انہوں نے دیا ہوا ہے یہ ہمیں ہیلتھ کیئر کمیشن نے دیا ہے۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے اس نمونے کے سوا ہمارے کلینک کی کوئی پرچی نہیں ہو سکتی۔ جناب ظفر اللہ امبالوی صاحب کے دواخانے کی جو پرچی ہے ملاحظہ فرمائیں، اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ آپ غور کر کے یہ ساری پرچی پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں کوئی طبی قابلیت درج نہیں ہے، کوئی طبی ڈگری ان کی یہاں درج نہیں ہے، کوئی نیشنل کونسل فار طب کا رجسٹریشن نمبر درج نہیں ہے، کوئی پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا رجسٹریشن نمبر درج نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ جناب ظفر اللہ امبالوی صاحب 100% جعلی حکیم ہیں، اور یہ طب کے نام پر، قانون مفرد اعضاء کے نام پر لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور نہ جانے انہوں نے کتنے بندے جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عالم برزخ میں روانہ کر دیے ہوں گے، نہ جانے کتنے لوگوں کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہوگا، اور نہ جانے کتنے گھر جو ہیں وہ اجاڑ دیے ہوں گے۔ یہ پرچی ملاحظہ فرمائیں، ان کے تمام شاگرد بھی دیکھ لیں، اور ایسے لوگ جو صرف یوٹیوب پر بیٹھنے والوں کو حکیم سمجھتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں، اور کچھ عقل کریں، اپنی بھی عقل کو، اپنی بھی کامن سینس کو استعمال کر لیا کریں کہ آپ کن لوگوں کے پاس علاج کے لیے چلے جاتے ہیں۔ علاج کروانا آپ کا حق ہے۔ اگر آپ طب کو، حکمت کو پسند کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن پیارے بھائیوں کم از کم آپ اس بندے کے پاس تو جائیں کہ جو حکیم ہو۔ آپ کو اپنے علاقے میں، اپنے گرد و نواح میں آپ کو آگے پیچھے بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو اصلی طبیب ہوں گے، تو ان کے پاس جائیں۔ یوٹیوب پہ آگے کوئی بھی مولوی ویڈیو بنا دے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا تگڑا حکیم ہو گیا۔ یہ ظفر اللہ امبالوی صاحب دیکھیں ذرا، پرچی ملاحظہ کریں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ کوئی طبیب مجھے بتائے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ سچ کہہ رہا ہوں، کوئی طبی قابلیت درج ہے ادھر؟ مبلغ اسلام ہونا بہت اچھی بات ہے۔ مبلغ اسلام ہونے کا مطلب ہے کہ یہ لوگوں کو زہریں کھلا کے لوگوں کا بیڑا غرق کریں، 100% غلط تشخیصیں کریں، اور 100% غلط ادویات استعمال کروا کے نہ جانے کتنے بندوں کو مار دیتے ہوں گے۔ یہ کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ قانون مفرد اعضاء کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں،
اور کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ قانون مفرد رضا کا نام استعمال کر کے، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام استعمال کر کے لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ میں تو یہ سوچ کر حیران ہوں کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کدھر ہے؟ وہ کہاں سویا ہوا ہے؟ ان لوگوں کا مواخذہ کیوں نہیں کر رہا؟ اصلی حکیموں کے پیچھے تو ایسے بھاگے پھرتے ہیں پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن والے کہ جیسے وہ پتہ نہیں کتنے بڑے مجرم ہیں۔ یہ کر دو، وہ کر دو، وہ کر دو، یہ کر دو۔ کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سرے عام بندے مار رہے ہیں۔ ایک ایک خوراک کھا کے لوگ ایمرجنسیوں میں پہنچ رہے ہیں، بلیڈنگ ہی نہیں ان کی رک رہی۔ اس تمام سنیریوں میں مجھے ایک وہ مشہور محاورہ یاد آ گیا ہے کہ ایک محاورہ ہے کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ ان جعلی حکیموں کے بارے میں یہ محاورہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہی چراغ بجھیں گے تو روشنی ہوگی۔ تو سچ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا حکمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، طب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ نہ صرف طب کو بدنام کر رہے ہیں، قانون مفرد اعضاء کو بدنام کر رہے ہیں، اور لوگوں کو جو مریض طبی علاج کروانا چاہتے ہیں ان کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔